الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ حضرات علماء کرام، نعت خوانان کرام اور انتہائی قابل احترام برادران طریقت، میں انتہائی ممنون کرم جامعہ حیدریہ کی مجلس منتظمہ اور بالخصوص میرے انتہائی مشرف، انتہائی مہربان حضرت پیر سید شبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی شفقت کا کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ اسے جامعہ حیدریہ میں منعقد کیا جائے۔ اللہ رب العالمین چولہ شریف کے فیضان کو تاکہ ہمیں قیامت جاری و ساری رکھے اور پیر صاحب مدد اللہ العالی کے وجود مسعود کو آپ کے سایہ شفقت کو قائم دائم رکھے۔ حضرات، جو مجھے بتایا گیا 10 منٹ کم 10 پہ یہاں اذان ہوتی ہے اور 9:37 ہو چکے۔ اس میں کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں؟ لوگ عام طور پر ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کریں، یہاں تو نہ دریا نہ کوزہ، کس کو بند کریں اور کس کو کھولیں، بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ لیکن میں صرف حصول برکت کے لیے اور آج مشائخ پاگار شریف کے حضور جو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں، تو شرکائے محفل میں اپنا نام بھی لکھوانا چاہتا تھا۔ میں آپ کو تھوڑا سا بعثت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں جب 2 پیغمبر کعبہ کی دیواروں کو چوم رہے تھے۔ باپ بھی پیغمبر اور بیٹا بھی پیغمبر ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ قرآن کو منظر دکھا رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، اسے تصور میں لاؤ کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو چوم رہے تھے، کھڑا کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، دیواریں مکمل کرنے کے بعد، کعبے کی تعمیر کے بعد بارگاہ رب العزت میں 2 پیغمبر ہاتھ بلند کر کے اپنی التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہماری طرف سے اس کو قبول فرما دے، اور پھر اس کا ایک انعام مانگتے ہیں، اس کا ایک صلہ طلب کرتے ہیں، اور بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں مولا ہم نے یہ گھر بنا دیا، اب تیری بارگاہ میں ہم یہ درخواست گزار ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مولا اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے اولو العزم پیغمبروں کو چنا، ان کا انتخاب کیا، ان کا اختصاص ہوا، اپنے اپنے وقت میں آئے، رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر، باپ اور بیٹا دونوں مل کر تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ
ہماری نسل میں سے ایک نرالی شان والا رسول بنا کے دے، ایک ایسا رسول دے جیسا رسول پہلے کبھی نہیں آئے، ایک اتنی عظمت والا، اتنی کرامت والا، اتنی شان والا، اتنے مقام والا اور اتنے مرتبے والا رسول بنا کے دے کہ سارے رسول ملے تو وہ ایک بنے، سارے رسول ملے تو وہ ایک بنے، اور اس ایک کو کھولے تو 1,20,000 بنے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آج خوباں ہمدارن و تو تنہا داری۔ ایسا پیغمبر ہو جس میں حسن یوسف بھی ہو، دم عیسیٰ بھی ہو، ید بیدا بھی ہو، 1,24,000 پیغمبروں کے اندر جو تیری تجلیات کی کرنیں چمک رہی ہیں، دھمک رہی ہیں، تو ساری سمٹ کر وجود محمد مصطفیٰ میں آ جائے، اور جب وجود محمد مصطفیٰ کو کھولا جائے تو پھر 1,24,000 پیغمبر بن جائے۔ حضرات محترم، میں جلدی کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ جیو کا ایک میں نے کبھی غور نہیں کیا، ایک ان کا چینل چلتا ہے جیو تیز، جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جیو تیز کیا ہے، اس کا نام جیو تیز کیوں رکھا ہے؟ جیو تو چل رہا ہے، تو یہ جیو تیز کیا ہوا؟ تو پتہ چلا کہ یہ تیز خبریں پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو جیو تیز کہتے ہیں۔ تو آج میری تقریر کو بھی تقریر تیز سمجھ لیں۔ تو حضرات، پیغمبروں کی دعا قبولیت کی خلق سے سرفراز ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 650 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے آخری نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے زمانے اقدس میں 650 برس، کم ہو گئے 650 برس کے بعد اللہ رب العالمین 2 پیغمبروں کی دعا کی قبولیت کو آمنہ کی گود میں لے آتا ہے۔ مکہ کی وادی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کا گھر ہے، لیکن میں چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصحابت ہو رہی ہے، اس گھر میں ان کا والد موجود نہیں ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ پورے یتیم بن چکے، اور اللہ رب العالمین آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمانے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ درمیان کے تمام عرصے کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا مقام بیسر پہ آپ کو لاتا ہوں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے ابراہیم اور اسماعیل، تم نے نرالی شان والا رسول مجھ سے مانگا تھا، میں نے مومنوں پر احسان کر دیا، میں نے نرالی شان والا رسول بنا کے بھیج دیا۔ میں نے پہلے رسول بھیجے، بڑی شان والے تھے، میں نے سلیمان کو بڑی عزت دی، کرامت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، ان کے تخت کو ہوا کے دوش پہ اڑا دیا، لیکن آسمان سے نیچے، آسمان سے نیچے، لیکن اے ابراہیم و اسماعیل، جس نرالی شان والے رسول کی تم نے تمنا کی تھی، اس کو میں نے یہ عظمت اور کرامت دی کہ فضا نیچے، ہوا نیچے، زمین نیچے، زمان نیچے، آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، عرش بری نیچے، اور وہ نرالی شان والا رسول اس سے بھی اوپر جا رہا ہے، عرش نیچے رہ جاتا ہے، اور اوپر سے آواز آتی ہے ادنو منی، میرے محبوب اس عرش کو بھی نیچے چھوڑ دے تو اس سے بھی اوپر آ جا۔ پیغمبر تھے، بڑی عظمت والے تھے، لیکن وہ تمنا کر رہے تھے رب ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب نے کہا نہیں دیکھ سکتے ہو، کہا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پیغمبر پر نہیں، پہاڑ پر، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ جب تجلیات الہیہ میں سے ایک تجلی طور پہ پڑی تو موسیٰ علیہ السلام
تجلیات الہیہ میں مستغرق ہو کے گر پڑے لیکن ادھر نرالی شان والا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، اپنے رب کو دیکھتا ہے اور اس شان کے ساتھ دیکھتا ہے کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا ہے، آنکھ بھی نہیں جھپکتا ہے۔ یہ لمبی بات ہے، تفصیلی بات ہے، میں اب اس موازنے میں اپنا زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا۔ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس مقام پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس نرالی شان والے رسول کو بھیج کر رب نے فرمایا کہ میں نے اس کے چند مقاصد بعثت متعین کر دیے کہ میں اس کو بھیج کیوں رہا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آج کی اس مجلس میں مسک الختام کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نرالی شان والے رسول کو اللہ رب العالمین نے بھیجا کیوں ہے، مومنوں پر احسان عظیم کیا ہے، سب سے آخری نبی بھیجا، سب سے آخری رسول بھیجا، نرالی شان والا رسول، اور اس کا مقصد بعثت کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن مجید فرقان حمید اس کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ معلوم ہوا، میں تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں کہ تلاوت آیات بینات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے پہلا مقصد ہے۔ تلاوت معنی اور مفہوم کی بات نہیں کر رہا، صرف تلاوت کی بات کر رہا، آیات بینات کی قرات کی بات کر رہا، آیات بینات کی قرات، اس کی تلاوت، یہ مقاصد بعثت میں سے پہلا مقصد ہے۔ میرے سننے والوں میں میرے بہت بیٹے بیٹھے، نوجوان بیٹھے، میں ان کی کثر شان کیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے اکثر و بیشتر بیٹے عربی زبان سے نہ واقف ہیں، عربی زبان نہیں جانتے، اور شاید میری بیٹیاں بھی سن رہی ہوں، بہنیں بھی بیٹھی ہوئی، اور وہ بھی مجھے معلوم ہے ہماری بدقسمتی ہرما نصیبی کہ انگریزی تو جانتی ہے لیکن جنت کی زبان سے واقف نہیں، اردو بھی تھوڑی بہت جانتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کی زبان سے واقف نہیں، دنیا جہان کا فلسفہ انہیں ازبر ہے لیکن قرآن کی زبان سے وہ واقف نہیں۔ اس میں کیا کہا جائے، کچھ بھی نہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن میں آپ کو یہ مدعا جان سنانا چاہتا ہوں، میرے مسلمان بیٹوں، میرے مسلمان بچوں، آپ کا نبی نرالی شان والا نبی، اس کے مقاصد بعثت میں سے سب سے پہلا مقصد تلاوت آیات بینات ہے کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے تلاوت ضرور کرے، تلاوت ضرور کرے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت کرنے والا جب تلاوت کرتا ہے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 نیکیاں۔ اور اس کے لیے مثال پیش فرمائی کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حروف ہیں۔ میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں سنو، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یہ 3 حروف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اگر کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے الف لام میم تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور یہ وہ حروف مقطعات ہیں، یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی امام غزالی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے، جن کے معنی امام راضی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے، ابن کثیر ہو یا ابن اسیر ہو، یہ جملہ مفسرین محدثین اپنی عقل رسا کے تمام تر گھوڑے دوڑانے کے باوجود بالآخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی اور مفہوم کیا ہے، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ جس کا معنی غزالی اور راضی نہیں جانتے، ابن کثیر اور ابن اسیر نہیں جانتے، جب مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔
اس لیے میرے بچوں، میرے عزیزوں، میں بزرگوں سے کیا کہوں، میں عام سے مخاطب ہوں، میں اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں، اپنی بچیوں سے مخاطب ہوں، اپنے بچوں سے مخاطب ہوں کہ دیار فرنگ میں بسنے والوں، میرے بچوں، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو صبح کچھ اور پڑھنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرنا۔ اگر قرآن کو آپ نے اپنی صبح کے آغاز کے لیے انتخاب کر لیا تو تمہاری صبح بھی روشن ہو جائے گی، تمہاری رات بھی روشن ہو جائے گی۔ اور سنو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے گھروں پہ ڈاکے پڑ رہے، آپ کے گھروں پہ ڈاکے پڑ رہے۔ میں کس کو ڈاکہ کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہاں عزت پہ ڈاکے، ناموس پہ ڈاکے، ماں باپ کے حقوق پہ ڈاکے، گھر برباد ہو رہے، اجڑ رہے۔ اگر اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچا، اگر اپنے گھروں میں سکون کے متلاشی ہو تو خدا کی قسم عام لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے تمہارے گھروں میں سکون نہیں آئے گا، تمہارے گھروں میں سکون آئے گا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے، تمہارے گھروں میں روشنی پیدا ہوگی قرآن کے نور سے، تمہارے گھروں میں روشنی پیدا ہوگی اللہ کے ذکر سے، تمہارے گھروں میں روشنی پیدا ہوگی سجدوں سے، تمہارے گھروں میں روشنی پیدا ہوگی رکوع سے، تمہارے گھروں میں روشنی پیدا ہوگی اللہ رب العالمین کی یاد سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ بغار شریف۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اور پیغمبر کا سب سے پہلا مقصد وحید قرآن اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیمات کے نتیجے میں ان کے اندر، ان کے اندرون، ان کے باطن میں جھاڑو دے کر تمام غلاظتوں سے اس کو پاک کر دے۔ یہ نبی کا کام تھا۔ آپ سوچیں تو صحیح، یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ بھی بڑا بے رحم معاشرہ تھا، وہاں بھی گناہ نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، وہاں بھی قتل و غارت تھی، وہاں بھی ڈاکہ زنی تھی، وہاں بھی عریانی تھی، فحاشی تھی۔ اور دوستو سوچو تو صحیح کہ اس بے رحم اور ظالم معاشرے میں آپ کے پیغمبر اعظم و آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اور اسی معاشرے کا ایک فرد اٹھتا ہے، اس سے غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے، اور ایسی غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے، کان کھول کے سنیے گا، ایسی غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے کہ جس کی سزا سنسار ہے، جس کی سزا سنسار ہے۔ پتھر مارو اس وقت تک مارو جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے، لیکن ماعز اسلمی یہ جاننے کے باوجود کہ اگر میں اقرار کرتا ہوں تو مجھے پتھر مارے جائیں گے اور اس وقت تک مارے جائیں گے تاکہ میری موت واقع نہ ہو جائے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتا ہے، مسجد نبوی کا سید ہے، اور آپ کا میرا ہم سب کا آقا و مولا پیغمبر اعظم آخر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بازو کا سرحنہ بنائے ہوئے مسجد نبوی کے سید میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ماعز اسلمی سامنے سے آپ کے کہتے ہیں سرکار مجھے پاک کے پاس ہے، مجھ سے غلطی کا ارتکاب نہیں، مجھے پاک کی سرکار وہ دوسری طرف سے رحمت للعالمین ہے۔ حضور کو پتہ ہے اس کے اعتراف کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، حضور پہلو بدل لیتے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھاڑو دیا ہوا اسے چین نہیں دینے دے گا۔
جدھر سرکار نے پہلو بدلا ادھر سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا، سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے اللہ کے سامنے پاک ہو کے جانا چاہتا ہوں، مجھے پاک کیجیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر پہلو بدل دیے کہ یہ چلا جائے، پہلو بدل دیا، پھر آگے سے مجھے جانے سرکار مجھ سے غلطی کا ارتکاب ہوا، پاک ہو کر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں، توبہ کر کے جانا چاہتا ہوں، سچی توبہ سے متصف ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ رحمت للعالمین اپنی جگہ ہے، اب سرکار کا مقام وہ آتا ہے جو شارع شریعت کا ہے، جو شریعت کے نفاذ کا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی طبیب کو بلا کے اس کا معائنہ کروایا جائے، کہیں دماغی تعطل تو واقع نہیں ہو گیا، کیونکہ ہوش حواس میں کوئی شخص اس طرح کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ طبیب رپورٹ دیتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے حواس درست ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی دورہ نہیں ہے، کوئی پاگل پن کی کیفیت نہیں ہے، ہوش و حواس کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے۔ اس وقت سرکار علیہ السلام سنساری کو حکم دیتے ہیں، اللہ اکبر، مدینہ طیبہ کھلا میدان، چاروں طرف سے پتھر، مائدے حامی کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، بھاگ گئے، سامنے سے خالد بن ولید آ رہے، اگلی بات سنو اور اس پہ جھوٹ اٹھو، آگے سے خالد بن ولید آ رہے، خالد بن ولید کے ہاتھ میں اونٹ کے ساتھ کی ایک ہڈی آتی ہے اور وہ اس ہڈی کو مائدے اسلمی کی طرف پھینکتے ہیں، وہ ہڈی مائدے اسلمی کی کنپٹی پر آتی ہے، وہاں سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، اسی سے ان کی جان ہمارے اجل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہاں سے خون نکلا تو خون کی کچھ بوندیں حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پہ پڑی تو خالد بن ولید کی زبان سے نکلا کہ جا تیرا ستیہ ناش ہو، جیسے انسان کی زبان سے نکل جاتا کہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ جس وقت خالد بن ولید یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت رحمت للعالمین کے پیچھے پہنچ چکے، سرکار تشریف لا چکے، سرکار کے مبارک گالوں میں یہ آواز پڑی تو سرکار نے فرمایا خالد تو نے یہ کیا کہہ دیا ہے، خالد تو نے یہ کیا کہہ دیا ہے، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ سارے مدینے کی توبہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور مائز اسلمی کے توبہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو مائز کا پلڑا بھاری ہے، اس لیے کہ جو توبہ اس نے کی ہے وہ پھر اسی کا نتیجہ ہے۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے کون نہیں جانتا کہ مکے میں جہاں مویشیوں کی منڈیاں لگتی تھی وہاں ساتھ ساتھ انسانوں کی بھی منڈیاں لگا کرتی، انسان بھی بکا کرتے تھے، انسانوں کے بھی سودے ہوا کرتے تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں سے اس میل کو، اس قدورت کو اور انسان کے درمیان انسانی اس تفریق کو اس طرح پھرٹ کر نکالا ہے کہ مدینہ طیبہ ہے، سیدنا عمر امیر المومنین ہے، امیر المومنین کی حیثیت سے تشریف فرما ہے اور سامنے سے وہ توتلی زبان والا وہ سیاہ فام حبشی غلام بلال جس کی اذان نہ ہو تو سورج طلوع نہ ہو، وہ سامنے سے آ جاتا ہے اور اس کے احترام میں وَيُزَكِّيهِمْ، وہ دلوں کی صفائی کرنے والا محمد عربی، اس کے انقلاب کا اندازہ کیجئے حضرات محترم، وہ سامنے سے بلال حبشی آتا ہے، عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں بلال سیدنا و مولا سیدنا، بلال ہمارا آقا ہے اس لیے کہ ہمارے آقا کا غلام ہے۔ حضرات محترم، وَيُزَكِّيهِمْ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ وہ جو
جو 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کو ایک خدا کے سامنے جھکا دیا، جو ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پر قتل و غارت کا بازار گرم کیا کرتے تھے ان کو باہم اس طرح شیر و شکر کر دیا کہ جب مواقعات مدینہ ہوئی تو مدینے کے رہنے والے انصاریوں نے مکہ کے آنے والے مہاجرین کے سامنے اپنی جائیدادیں پیش کر دی، اپنے گھر کا سامان پیش کر دیا، آدھی جائیداد تمہاری آدھی ہماری، گھر کا آدھا سامان تمہارا آدھا ہمارا، اور ایک تو یہاں تک چلے گئے کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، اگر تو چاہے تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تو اس سے نکاح کر لے۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں سامان نہیں چاہیے، ہمیں جائیدادیں نہیں چاہیے، ہمیں تو بازار کا راستہ دکھائیے، ہمیں تو محنت کا راستہ دکھائیے، خود کمائیں گے خود کھائیں گے۔ حضرات محترم، میرے آقا میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ کتاب جو ہے کتاب مبین قرآن مجید جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، سرکار کا کام کیا تھا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اس کتاب کے ذریعے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے، کھول کھول کے بیان کرتے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اور اس لیے اس گفتگو کا انتخاب کیا ہے کہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے میرے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، میرے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کافی ہے، اور ظالموں عربی زبان سے قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن کو سمجھنے کے لیے دروازہ محمد مصطفیٰ پر بیٹھنا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے صدیق اکبر کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عمر عثمان علی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہ میں جا کر زانوے ادب طے کرنا پڑتا ہے اور پوچھنا پڑتا ہے ابو بکر قرآن میں یہ آیا ہے، محمد نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ پھر جا کے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان الحمید کی آیت مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی، کیوں نازل ہوئی تھی، اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصود اور مدعا یہ ہے کہ دوستو قرآن کو سمجھنے کے لیے تم سرکار کی زندگی سے بے خبر نہیں ہو سکتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کا ایک ایک فرق دیکھنا ہوگا، ایک ایک حرف دیکھنا ہوگا، محمد رسول اللہ کے ایک ایک قدم کو چومنا ہوگا، محمد رسول اللہ کے ایک ایک فرمان سے اپنی جھولیوں کو بھرنا ہوگا، جب تک دروازہ محمد مصطفیٰ پہ نہ جایا جائے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے پھر حضور علیہ السلام کے وہ جانثار صحابہ مجھے حیرت ہوتی ہے، یقین کیجیے عالم استعجاب میں ڈوب جاتا تھا۔ میں کسی اور کو کیا کہوں، کسی سے اور کیا گلا کروں، میں اپنے ہم فکر سنیوں سے مفارق تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم صحابہ کا تکامل کر رہے ہو، ان کا موازنہ کر رہے ہو، کوئی دماغ میں خلل آ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ بھائی سرکار تو فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ اور جن کو تم گلیوں میں پھرتا ہوا دیکھ رہے ہو اور جن کو پیبند لگے کپڑوں میں منبوس دیکھ رہے ہو، اور میرا مصطفیٰ فرما رہا ہے یہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ ان میں ناپتا پھروں، وہ جہاں جس کو بٹھا گئے، جس کے بارے میں جو فرما گئے وہ فرما گئے، ان کا فرمانا حرف آخر ہے، ان کے فرمائے ہوئے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور جب
رسول کا دروازہ نہیں کھل سکتا، نہیں کھل سکتا ہے۔ صحابہ کرام سے ٹوٹ کے محبت کرو، اے محمد رسول اللہ کے غلاموں، یہ صحابہ ہمارے عظیم محسن ہیں، اور یہ جو قرآن آپ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہو، یہ تم تک کس نے پہنچایا ہے؟ سوچو تو صحیح، نہیں یہ کس نے پہنچایا ہے؟ اس کو کس نے جمع کیا ہے؟ یہ جو تم کہتے ہو میرے آقا نے فرمایا ہے، یہ آقا کا فرمایا ہوا تم تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ کس نے پہنچایا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں نے پہنچایا۔ مجھے یاد کہ تو اس دنیا کے عجیب و غریب نفوس تھے، کبھی طائف کے بازار کی کہانی پڑھی ہے، کبھی محمد رسول اللہ کا وہاں جانا آنکھوں کے سامنے آیا ہے، کبھی اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے؟ سرکار کا جانشین صحابی ہے زید بن حارثہ، سرکار کے ساتھ ہے، پتھر ادھر سے آتا ہے، آگے ہو جاتے ڈھال بن جاتا ہے، مجھے پتھر لگے میرے آقا کو نہ لگے، پتھر ادھر سے آتا ہے ادھر آتا ہے، پتھر ادھر سے آتا ہے ادھر آتا ہے، پتھر پیچھے سے آتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے حذیفہ یاد آ رہے، وہ یمنی سرخ داڑھی دار قمیض پہننے والا ہے اور سرخ امامہ پہننے والا، سرخ چادر پہننے والا، اور تلوار کو رقص کے انداز میں لہرا کر دشمن پر حملہ کرنے والا، اور محمد عربی کی زبان سے نکلتا ہے علمی فدا ہو روحی ابی و امی، مار مار تیر مار تجھ پر میری ماں باپ قربان، جن پر میرے آقا اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہوں، ان کے بارے میں ہم زبان میں کان دراز کر دیں اور ناپنا تولنا شروع کر دیں۔ حضرت غالباً شاہ احمد سید دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجدد الفسانی کا مقام بلند ہے یا حضرت شیخ غوث سمدانی قطب لامکانی شیخ عبد القادر گیلانی کا مقام بلند ہے؟ میں کہا ظالم کیسی بات کر رہا ہے، یہ کیا سوال مجھ سے پوچھا؟ ان دونوں کا مقام کس کا بلند ہے کس کا چھوٹا ہے، یہ تو وہ بتائے جس کا مقام ان دونوں سے بلند ہو۔ میں تو ان دونوں کا غلام ہوں، جو ذرا اوپر کھڑا ہو تو وہ بتا سکتا ہے کہ لمبا کون ہے، چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے، پستہ تر کون ہے، یہ تو وہ بتا سکتا ہے نا، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی اور وہ پلے باندھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا یہ گلستان مصطفیٰ کے پھول ہیں، یہ سارے پھول ہیں، ہر ایک کا رنگ اپنا ہے، ہر ایک کی خوشبو اپنی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے مصطفیٰ نے ان کے سینوں کو پاک کیا ہے، صحابہ کے سینوں کو پاک کیا ہے۔ اور سنو، ان صحابہ کے ساتھ جن جن کی نسبت ہے اور جو جو صحابہ کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، انہی کو صوفی کہتے ہیں، انہی کو صوفی کہتے ہیں۔ اسی لڑی میں پروئے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، اسی لڑی میں پروئے ہوئے مجدد الفسانی ہے، اسی لڑی میں پروئے ہوئے خواجہ شہاب الدین سہروردی ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفوس کی صفت کو لے کر گلی گلی گھومے، ملک ملک گھومے، اور اس دنیا کا چپا چپا چھان کر ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں اور کروڑوں نہیں، اربوں انسانوں کے دلوں میں دھاڑی دے دیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا ہے۔ یار دور پہاڑ میں، میں بگار شریف کی مثال نہیں دیتا ہوں، بگار شریف کو آپ پنڈی سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے، لیکن میں نے ایسے ایسے مقام دیکھے ہیں کہ جہاں گھنٹوں نہیں دنوں پیدل سفر کر کے پہنچا جاتا ہے، لیکن حق کے متلاشی پاؤں پہ آبلے لے کر لو لوہان ہو کر دور پہاڑ کی کسی کھو میں کسی بزرگ کی قبر پر حاضری دینے کے لیے پہنچاتے ہیں۔
اور سنو میں دل سے کہتا ہوں اور ایمان سے کہتا ہوں اور ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں کہ جو زندہ ہے وہ تو فیض دیتا ہے، یقیناً دیتا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر زندہ نہ ہو، قبر میں ہو، تو صرف کے دل سے کوئی جائے تو وہاں قبر سے بھی فیض ملتا ہے۔ مجھ سے ایک دوست نے کہا تھا کہ بھائی ذکر تو ہوا نا، ہو گیا، اب جب دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوا؟ اور میں نے کہا اپنے کانوں کا علاج کروا، اپنے کانوں کا علاج کروا، خدا کی قسم یہ قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں ان کی زبان تو دور کی بات ہے، ان کی قبر پر پڑے ہوئے مٹی کے ذرے بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ سننے کے لیے کام چاہیے، حضرات محترم، یہ صوفیہ اعظام، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے نقیب ہیں، یہ صوفیہ اعظام، یہ خانقاہ ہیں، یہ دلوں کے علاج کے لیے شفا خانے ہیں۔ جب تک ان شفا خانوں کے ساتھ تعلق نہ قائم کیا جائے، دلوں کی صفائی اور تطہیر کا کام نہیں ہو سکتا ہے، دلوں کی بیماریوں کو دور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور سنو، اب انگلینڈ میں بیٹھنے والے میرے نوجوان بچوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں، اب تو لیزر سے آپریشن کرواتے ہو نا، اب تو آنکھ کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ریز کے ساتھ آپریشن کر لیتے ہو، اور ریز کے آپریشن کو مانتے ہو اور ولی کی آنکھ کے آپریشن کو نہیں مانتے ہو، کیمرے کی آنکھ پر یقین رکھتے ہو۔ اگر تم انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے امریکہ میں کھیلا جانے والا میچ اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھو، پاکستان میں دیکھو، ہندوستان میں دیکھو، کیمرے کی آنکھ پر ایمان رکھتے ہو، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی فرمائے کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جوان کا خاطرت اللہ حکمت نسالی، کہ میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ وہاں سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ کیسے دیکھتے ہیں؟ بھئی کیمرہ دیکھ سکتا ہے، تم دیکھ سکتے ہو، ہوا کے دوش پہ اٹھ سکتے ہو، تمہاری آواز یہاں سے اٹھے تو پہاڑوں کو اور سمندروں کے اوپر سے گزرتی ہوئی مشرق اور شمال اور جنوب میں پہنچ جائے، اور ولی کی آواز نکلے اور اس کو سننے والا سننا چاہے اور سن نہ سکے۔ لیکن اس کے لیے دیکھیے، میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کا وقت زیادہ لے گا، میں آخری بات کہتا ہوں، اس کے لیے فریکوینسی سیٹ کرنی پڑتی ہے۔ آواز اسی کی کو آتی ہے جس کی فریکوینسی سیٹ ہوتی ہے، جس کی فریکوینسی سیٹ نہ ہو اس کو آواز نہیں آتی۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آپ نے کئی مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا عمر منبر رسولی پر خطبہ دے رہے تھے، نہاون کی پہاڑیوں میں حضرت ساریہ فوج کی کمان کر رہے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ منبر پر حضرت عمر تھے، جو سامنے بیٹھے تھے وہ کون تھے؟ سارے صحابہ تھے، لیکن ان کو نظر نہیں آیا، عمر کو نظر آ گیا، اور حضرت عمر نے بابا سے بلند فرمایا یا ساریہ الجبل، اور ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں دیکھ، تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ ادھر بھی سارے صحابہ تھے، کسی نے نہیں سنا، صرف ساریہ نے سنا، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ کی اوٹ سے حملہ ہونے والا تھا، دشمن مقابلہ کیا، بھگا دیا۔ یہاں صرف دیکھا عمر نے، وہاں سنا صرف ساریہ نے، اس لیے کہ اس وقت عمر اور ساریہ کی فریکوینسی سیٹ ہوئی تھی۔ جب یہ صوفی گردن جھکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں اور کسی کے ساتھ ان کی فریکوینسی سیٹ ہو جاتی ہے، خدا کی قسم ہزاروں میل دور بیٹھا ہو، اسے معلوم ہو جاتا ہے میرا شیخ مجھے اس وقت فیض پہنچا رہا ہے، اس کے دل کی تار ہل رہی ہے۔
مگر دیکھو جسم بھی مرتا ہے، جسم بھی مرتا ہے، دل بھی مرتا ہے. جسم مرتے رہتے ہیں، ان کو مرنے دو، یہ اپنے وقت میں مر جائیں گے. جو پیدا ہوتا ہے نا اس نے بہرحال مرنا ہے. حقیقی موت دل کی موت ہوتی ہے، دل کی موت ہوتی ہے، دل کو نہ مرتے. اور سنو، یہ تو زہر کھاؤ تو مرتا ہے نا جسم، زہر کھاؤ تو مرتا ہے. خدا کی قسم بدی کا ارتکاب کرنا تو دل مرتا ہے. جس طرح جسم کے لیے زہر موت کا سبب بنتا ہے، اسی طرح دل کے لیے بدی موت کا سبب بنتی ہے. دل کو نہ مرنا. کسی صوفی کا شعر ہے، مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے. مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اور شوقی کا مشہور جملہ آپ کی نظر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اس نے کہا تھا الانسان صنفان. چلیے انسان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، معاملات زندگی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں. حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو منو مٹی کے نیچے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. بس اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ گھر والے سمجھے کہ ہم دفنا کے آ گئے، لیکن تم سمجھو کہ ہمیں حیات جاویدانی مل گئی. ناداں سمجھتا ہے اسے اختتام زندگی، ناداں سمجھتا ہے اسے اختتام زندگی ہے. یہ شام زندگی، صبح دور زندگی، صبح دور زندگی. وہاں مومن کی قبر سرکار نے فرمایا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور کافر کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اپنی قبر کو گڑھا ہونے سے بچاؤ، جنت کی کیاری بناؤ جہاں سدا رہنا ہے، سدا رہنا ہے، سدا رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی پانی ہے. اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرو، اور مشائخ بغداد شریف کو ایصال ثواب کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا رب العالمین، جو قرآن مجید فرقان الحمید اس سے پہلے پڑھا گیا، شاہ صاحب نے قرآن پاک پڑھا اور دیگر دوستوں نے قرآن مجید فرقان الحمید کی تلاوت کی، جن حضرات نے پڑھا ہے سارے میری دل کر دیں. جو اوراد اور وظائف پڑھے گئے، جو صدقہ اور خیرات کیا گیا، آج کی یہ مجلس خیر و برکت منعقد کی گئی، رب العالمین ہمیں اس سب کا ثواب ہدیہ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے. مولا اسے قبول فرما لے یا رب العالمین. اس کے ثواب سے جمیع صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، صلحاء امت، مومنین کو فیضیاب فرما. اور ان سب کے وسیلہ جلیلہ اور بالخصوص آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ مقدسہ سے، اس کے ثواب سے مشائخ بغداد شریف اور مشائخ جدہ شریف کو بیرامد فرما، کہ درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے یا رب العالمین. ان کے مزارات پر اپنے انوار کی برسات فرما دے یا رب العالمین. جتنے بھی سلاسل کے مشائخ نظام ہیں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے یا رب العالمین. ان کے ساتھ ہماری نسبتوں کو استحکام عطا فرما دے یا رب العالمین. ہم دنیا میں ان سے محبت کرتے ہیں، تیری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. مولا کل روز محشر انہی کے ساتھ ہمیں اٹھانا، انہی کی معیت نصیب فرمانا یا رب العالمین. یہاں جتنے حاضرین تشریف فرما، یہ سب تیری رضا کے لیے آئے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے آئے.
پاکان امت کی رضا کے لیے آئے۔ یا رب العالمین میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بچیوں اور یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہے ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور آج کی اس حاضری کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ کل روز محشر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حسنہ نصیب فرما دے، شفاعت حسنہ نصیب فرما دے، لوائے حمد کے سائے کے نیچے پناہ عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار۔ حضرات میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے حضرات کے یہ جو مخلصین کی جماعت ہے انجمن محبین مشائخ بغداد شریف جو برطانیہ کے مختلف شہروں سے بڑی شان کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ اپنے مشائخ کا یوم مناتی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اور صوفیہ کے پیغام کو عام کرنے کی عطل مقدور کوشش کرتی ہے۔ رب العالمین انجمن کے ان جملہ ارکان کو اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے سرفراز فرما، ان کا دین بہتر فرما، ان کی دنیا بہتر فرما، ان کی آخرت بہتر فرما۔ مولا ہم سب تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیرے کرم کے محتاج ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا ہمیں اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما، ہمارا دین، ہماری دنیا، ہماری آخرت بہتر فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔